خواتین و حضرات السلام علیکم. ٹیبل ٹاک ود مقیم احمد میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین کرام، وطن عزیز میں وفاقی بجٹ پیش ہونے کے بعد صورتحال بہت ہی گمبھیر ہو گئی ہے. اس کے کئی پہلوؤں پر ہمارے ٹیلی ویژن اینکرز جو ہیں پروگرام کر رہے ہیں، ٹاک شوز ہو رہے ہیں، لیکن ایک آسپیکٹ جس کو کافی حد تک نظر انداز کیا گیا کہ وہ بجٹ کے ہمارے جو وفاقی بجٹ ہے اس کے ہماری دفاعی اداروں کے بجٹ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس سے ریلیٹڈ جو دیگر امور ہیں ان پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز دفاعی تجزیہ نگار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. سر ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم مقیم صاحب، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. لودھی صاحب یہ فرمائیے کہ حالیہ وفاقی بجٹ عالمی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ڈالر کی پرواز مطلب ویری اسٹرانگ، جی بڑھ بھی رہا ہے. روپا ہمارا اس کے مقابلے میں گراوٹ کا شکار ہے. ہمارے دفاعی بجٹ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور ایک سوال جو عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جو اٹھا کر ہمارے افواج پاکستان آسٹیرٹی اپنا سکتے ہیں، کوئی ایسے اقدامات کر سکتے ہیں کہ جس سے بجٹ پر بھی اثر نہ پڑے اور جو ہمارا دفاعی توازن ہے اور دفاعی صلاحیتیں وہ متاثر نہ ہوں. آپ کی کیا رائے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پہلی بات تو یہ بھائی کہ اگر قوم کے اوپر سخت وقت ہے تو فوج بھی قوم کا حصہ ہے، فوج بھی معاشرے کا حصہ ہے، فوج بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے. تو اگر باقی سب لوگوں کو اپنی کمر کسنی پڑ رہی ہے، بیلٹ کسنی پڑ رہی ہے، تو فوج کوئی الگ نہیں ہے. صرف بات یہ ہے کہ فوج کے ذمے جو کام ہے دفاع وطن، وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی فورن پالیسی کے اوپر کہ آپ نے کتنے دوست بنائے ہیں، کتنے دشمن بنائے ہیں، پھر آپ کے جو مسائل ہیں وہ کیا ایسے ہیں جن سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، نہیں حاصل کر سکتے ہیں. کشمیر ہے، افغانستان ہے، آپ کے ارد گرد اور جو ممالک ہیں ان کو آپ دیکھ لیں. پھر جو دلچسپی ہے بڑے ملکوں کی اس ہمارے خطے میں، چین، امریکہ اور لوگ، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی دفاعی حکمت عملی جو ہے وہ ترتیب دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمیں بہت بڑے بڑے تھریٹس کا سامنا ہے اور بہت بڑے بڑے دشمنوں سے ہمارا واسطہ ہے، پھر بھی پچھلے 2-3 سال سے مسلسل دفاعی بجٹ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے ان ریئل ٹرمز. کیونکہ آپ بھی سمجھتے ہیں، ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب انفلیشن جتنی ہو، اگر اس سے کم بڑھوتی ہو آپ کے بجٹ میں، تو ایکچولی ان ریئل ٹرمز وہ شرنک ہو رہا ہے. تو آپ نے یہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 8 سے 10 گنا زیادہ انڈین بجٹ ہے ڈیفنس کا. اگر ہمارا 7 اور $7.5 ملین ڈالر کے قریب ہے، تو ان کا بلین ڈالر، تو ان کا جو ہے وہ 70-80 بلین ڈالر کے قریب ہے. آپ دیکھیں کہ اتنا یہ فرق ہے. بہرحال وہ خیر چین کی بات کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اب جو آپ نے مین سوال کیا کہ ہم اس میں گزارا کیسے کریں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیفنس بجٹ کا زیادہ تر حصہ 60 سے 70% جو ہے وہ تو تنخواہوں میں اور جو آپ کے فکس خرچے ہیں ان میں چلا جاتا ہے. باقی چیزیں آپ تو میرا اپنا خیال یہ، کیونکہ میں دیکھتا رہا ہوں، خود فوج میں رہا ہوں، کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں سے وہ کاٹتے ہیں اپنا معاملات. مثال کے طور پہ ٹریننگ میں بہت پیٹرول خرچ ہوتا ہے، اور ٹریننگ ہم ریئل ٹائم ٹریننگ کرتے ہیں. ہم ریگستانوں میں جاتے ہیں، ہم پہاڑوں میں جاتے ہیں اور جا کے وہ ٹریننگ کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس پر اثر پڑے، گو کہ ٹریننگ پہ ہم کم از کم کمپرومائز کرتے ہیں. پاکستان فوج کا اس طرح امتیاز ہے کہ اور چیزوں میں وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، ٹریننگ میں نہیں کرتے. مثال کے طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ 100 کے 100 آدمی ٹریننگ کے لیے جائیں، ہو سکتا ہے وہ 50 کو بھیج دیں اس سال. یا اگر دور دراز، اگر 200 میل دور جا کے ٹریننگ کرنی تھی، ہو سکتا ہے 50 میل کے دائرے کے اندر کر لیں. اسے بے شمار وہ بچ جاتے ہیں. پھر یہ ٹینکس اور ایسی بڑی گاڑیاں جن کا کہ زیادہ پیٹرول کنزیوم کرتی ہیں، وہ بجائے اس کے کہ آپ ساری ریجمنٹ نکال دیں جس میں 45-46 ٹینک ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ 10 لے جائیں. اس قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہوگی، مثال کے طور پہ آپ کے اگر کوئی جوانوں کے رہنے کی جگہ بن رہی ہے، ان کے کوئی نئی کنٹونمنٹ میں کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، وہ میرے خیال روک دی جائے گی، اور 1 سال کے لیے میرے خیال روکنے سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات ٹھیک کرے. اس ایک یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 3 اشاریہ کچھ فیصد تھا جی ڈی پی کا
جو پاکستان اپنے دفاع پہ خرچ کر رہا تھا وہ بتدریج کم ہو کے اس دفعہ 2.2% آف جی ٹی پی ہو گیا، اور میرے خیال 16% ہے آف دی ٹوٹل بجٹ. اور بجٹ کا آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر بڑا حصہ جو ہے وہ تو چلا جاتا ہے آپ کی ڈیٹ سروسنگ میں، اور باقی جو تھوڑا بہت بچتا ہے وہ دفاع ڈیولپمنٹ کے لیے بچتا ہی نہیں ہے، پھر ہمیں اور قرضے لینے پڑتے ہیں اور وہ سارا کچھ. لیکن میں آل سیڈ اینڈ ڈن آئی وڈ سے کہ فوج قوم کا حصہ ہے، فوج معاشرے کا حصہ ہے. جیسے سب پر یہ سخت وقت آیا ہے، فوج نے بھی اس کو اسی طریقے سے لیا ہے اور اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے پورا تعاون کیا ہے اور معاونت کی ہے گورنمنٹ کے ساتھ. جی عمران خان کے روس کے دورے کے بعد فوج اور حکومت میں یعنی ڈفرنٹ لائنز ہو گئی تھی. ایک ڈفرنٹ آف اوپینین 2 دن کے بعد ہی آ گیا تھا روس کے دورے کے بعد، کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دورہ تو فوج کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں تھا. اس کے بعد ایک دم یعنی سی او ایس نے باقاعدہ سیکیورٹی ڈائلاگ جو ہوا تھا 17 ممالک کا، اس میں ان جی کی ٹھیک 2 دن بعد تھی اور ہم اسے دیکھ رہے تھے، اور وہ سرپرائزنگ تھا کہ وہ ان کا نقطہ نظر کہ انہوں نے کنڈیم کیا تھا یعنی جو کچھ وہ ہمارے یورپین یونین کے ایمبیسیڈرز مانگ رہے تھے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے 21 یا 22 انہوں نے لیٹر لکھا تھا، وہ تقریباً ان لائن ود دیٹ تھا. تو جی کیا امریکی یورپین پریشر جو تھا اس نے ان کی ڈفرینس آف اوپینین کو واضح کر دیا یا کیا ہوا سر؟ جی پہلی بات تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دورہ جو ہے یا اس میں جو بات چیت ہے وہ مشاورت کے بغیر کی ہو عمران خان صاحب نے روس جب گئے اس سے پہلے، اور میرا خیال اس بات کو سب مانتے بھی ہیں، کسی نے انکار بھی نہیں کیا. یہ جو پریشر ہے ویسٹ کا اور امریکہ کا، یہ میرے بھائی صرف مورل پریشر نہیں ہے، صرف دھمکی نہیں ہے کہ جی ہم جو ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ریمیٹنسز وہاں سے آتے ہیں، ہمارے کتنے لوگ وہاں پر بسے ہوئے ہیں، آپ خود وہاں پر موجود ہیں، اور ہمارے بچے وہاں جا کے پڑھ رہے ہیں، ہمارے ایکسپورٹس ادھر جا رہی ہیں. تو ایک فزیکل پریشر بھی ہے، ایک اکنامک پریشر بھی ہے، اور سائیکولوجیکل پریشر تو ہے ہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو کچھ آرمی چیف نے کہا دیٹ واز اے بیلنسنگ ایکٹ. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھی وہ انہوں نے کیوں کہا، وہ بھی ایسے نہیں ہوگا کہ بالکل عمران خان صاحب کی مرضی کے خلاف کیا ہوگا، لیکن جب یہ سارا پریشر آیا ہوگا تو کوئی ایسا مشورہ آپس میں کیا ہوگا کہ ابھی ایک آواز اور اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ میرا اندازہ ہے، آئی کین بی رانگ. تو وہ جو کچھ انہوں نے کہا اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی، کیونکہ تاکہ ایسے نہ سمجھا جائے کہ ہم بالکل لڑک گئے ہیں ایک سائڈ پر اور دوسری سائڈ کو بالکل بھول گئے ہیں. تو اس قسم کی ایک کاوش تھی، وہ کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے تحقیقات، یہ جو سائفر والا سلسلہ تھا اس کے لیے تحقیقاتی کمیشن کے قیام پر رضامندی کا اظہار کیا ہے. یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اس کے کچھ تشنہ پہلو ہیں یا وہ کوئی ایسے اینگلز ہیں کہ جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ تحقیقات ہونا چاہیے. وہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ ایک کڑواہٹ پائی جا رہی ہے پی ٹی آئی میں اور ان کا یہ ایک تقاضا ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے ایک بڑی جماعت ہے، ان کی کافی فالوئنگ ہے، اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ساری یہ باتیں جانتی ہے، انہیں معلوم ہے. تو یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ اس میں تشنگی تو دیکھیں ڈیفینیٹلی ہوگی، کیونکہ ایک جوڈیشل کمیشن جس طریقے سے تحقیقات کرے گا تمام پہلوؤں کی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارملی ہم فوکس کرتے ہیں اس سائفر کے اوپر کہ جی اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ جو اس کا جیسے وہ کنوے ہوا، جیسے وہ آیا، اس میں جو تحقیقات ہوئی، اس میں جب آئی ایس آئی کہتی ہے یا فوج کہتی ہے کہ اس میں کوئی ہمیں سازش کا عنصر نظر نہیں آیا، تو غلط تو نہیں کہہ رہے ہوں گے، لیکن انہوں نے خود یہ بھی مانا کہ لیکن مداخلت ہوئی ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے. لوگ بہت یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی مداخلت اور سازش میں فرق کیا ہے، تو میں تھوڑا سا اپنا بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں سازش میں ایک سیکریسی پائی جاتی ہے، ایک چھپا ہوا پہلو ہوتا ہے، ایک شرارت اس میں شامل ہوتی ہے، جبکہ مداخلت سر عام بھی ہو سکتی ہے. اور مداخلت جو ہے کئی قسم کی، فزیکل ہو سکتی ہے، اکنامک ہو سکتی ہے، جو بھی ہے. تو سازش جو ہے وہ زیادہ گھنونا ایک ایکٹ ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی مداخلت اس سے بھی بڑی چیز ہے، وہ میں نہیں مانتا. سازش بڑی چیز ہے، اور سازش میں سیکرٹ آپریشنز اور پلاننگ اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں اس میں نظر نہیں آئی، لیکن میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اگر وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا حکومت بھی انڈیا دے چکی تھی کہ جی ہم بھی تحقیقات کے لیے تیار ہیں.
تو جب سب راضی ہیں تو صرف آپ نے موڈیلٹیز کے اوپر ہی بات کرنی ہے نا. جب آپ شاید حکومت چاہ رہی تھی کسی اور قسم کی تحقیقات ہوں, اب جب اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ بے شک جوڈیشل تحقیقات ہو جائیں اور پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ جوڈیشل تحقیقات ہو جائیں, تو میرے خیال ہو جانی چاہیے. لیکن ایک چیز میں یہاں ضرور اس کا واضح کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا تو وہ کس سے پوچھے گا؟ جو زیادہ سیکرٹ باتیں ہیں ان کو بتانے والے کون سے ادارے ہوں گے؟ وہی ادارے تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہے. تو بہرحال لیکن پھر بھی اگر اس میں کسی کی سیٹسفیکشن کے لیے یہ جوڈیشل کمیشن, نیوٹرل جوڈیشل کمیشن جس کو سب مانتے ہوں, اس کا کوئی انتظام ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اسپیشلی اب جب کہ سب اس پر رضامند ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ ایک عام تاثر ہے اور یہ اب نظر بھی آ رہا ہے اب تو, مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈارلنگ ہر 2-3 سال کے بعد چینج کیوں ہو جاتی ہے؟ کہ عمران خان کے ان کا جو عروج آیا اس میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر شاید ممکن نہ ہوتا, اور اب جو تازہ ترین سیٹ اپ ہے اس پر لوگ انجینئرنگ کی چھاپ لگا رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب اسٹیبلشمنٹ یہ کانٹوں والی خاردار میں کیوں گھس جاتی ہے خود سے؟ جی, اور پھر یہ پہلی الزام بات تو دیتی یہ ہے کہ ہاں جی, اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی طریقے سے, اور کوئی اگر میں جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کروں گا تو وہ غلط ہوگی. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اب جب کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ نان پولیٹیکل ہونا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے سب کو اس کی مدد کرنی چاہیے. یہ مدد کرتے رہے ہیں, انہوں نے مانا ہے کہ جی ہم مدد کرتے رہے ہیں عمران خان کے رجیم کی, اور صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ جب گورنمنٹ کا حصہ ہوں تو جتنی تو لیجیٹیمیٹ مدد ہے وہ تو آپ نے کرنی ہی ہوتی ہے. جیسے آپ نے اگر انفارمیشن کوئی دینی ہے, کوئی سجیشن دینی ہے, کوئی سیکرٹ انفارمیشن دینی ہے, وہ تو کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر شاید وہ انہوں نے کیا ہے تو شاید اس لیے کہ کوئی اسٹیبلٹی وغیرہ پیدا کرنے کے لیے. لیکن جب ان کو یہ احساس ہوا کہ پوری ہسٹری جب دیکھی, اور جنرل باجوہ سے تو میں تو شروع سے یہ امید رکھتا تھا کہ وہ نہیں مداخلت کریں گے, لیکن شروع میں ہوتی رہی. جو اب اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, اور میں جنرل باجوہ کی بات نہیں کر رہا, یہ مجھے لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک کلیکٹیو ڈیسیژن ہے جس میں کور کمانڈر اور سینئر آفیسر شامل ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے الگ ہو جائیں, جہاں تک یہ ہے پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے, یہ پولیٹیکل کوئی بھی ایسی باتیں ہیں. اب پرابلم یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کو اور مجھے اور لوگوں کو نہ تو اس چیز پر اعتبار ہے, کیونکہ دیکھیں نا آپ, میں نے اگر آپ کو 5 دفعہ ایک کام کرتے ہوئے دیکھا ہو اور آپ 6ٹھی دفعہ کہیں کہ میں نہیں کر رہا, تو میں کیا کہوں گا؟ تھوڑے شک کی نگاہ سے دیکھوں گا نا. تو ہمیں اعتبار نہیں ہے, اور پھر ہمیں عادت بھی نہیں ہے. یہ جو میں دوسری بات کر رہا ہوں یہ بہت اہم ہے کہ یہ چاہے پی ڈی ایم ہو, چاہے یہ پی ٹی آئی ہو, یا کوئی بھی سیٹ اپ ہو, ان کی یہ ایک قسم کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمیں آؤٹ آف دی وے تھوڑا سا ہماری مدد کریں کسی نہ کسی طریقے سے. اور جہاں تک دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ملٹری ڈپلومیسی, جس میں آپ مدد کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت میں جب پیسے ویسے لانے مشکل ہو رہے تھے, تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جا رہے تھے, کبھی مڈل ایسٹ جا رہے تھے, کبھی کہیں جا رہے تھے, اور اس کا فائدہ بھی آپ نے دیکھا ہوا. اسی طریقے سے بھی آپ نے دیکھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف چائنا کا دورہ کر کے آئے ہیں, اور اس کے بعد تھوڑے سے ایسی خبریں ملنے لگی ہیں کہ شاید کوئی حالات بہتری کی طرف جائیں. تو اس قسم کی چیز کو تو میں پولیٹیکل مداخلت نہیں کہتا, یہ تو میں کہتا ہوں کہ نیشنل انٹرسٹ میں اگر آپ کوئی بھی مدد کر سکیں کسی کی تو ٹھیک ہے. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پہلے کام ہوتے رہے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اب اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو میرا خیال ہم سب کو ان کی مدد بھی کرنی چاہیے, اور بڑے غور سے دیکھنا بھی چاہیے کہ یہ فیصلہ انہوں نے صرف کہنے میں کیا ہے یا اصل پریکٹیکل بھی کیا ہے. تو یہ پتہ چلے گا جب یہ انتخابات آئیں گے, اس کے رزلٹ آئیں گے, جب اگلی حکومت آئے گی. تو میرا خیال اس میں 2-3 سال لگیں گے اس اعتبار کو اسٹیبلش ہونے میں اور لوگوں کی عادت ختم ہونے میں. تو میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا اس پہ وہ قائم رہیں اور اسی پر آگے چلیں. اسٹیبلشمنٹ آپ ہی کہہ رہے ہیں ان پہ نظر رکھیں. اب نظر ہم رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ ایشو بھی آ جاتا ہے کہ آئی ایس آئی کو ویٹنگ ایجنسی قرار دے دیا گیا. 21 اور بھی ایجنسیاں ہیں, آئی بی ہے جو ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے انڈر ہوتی ہے, انہیں رپورٹ کرتی ہے. اب آئی ایس آئی کا اس میں انوالو ہونا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ جی میرے اپنے اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھے تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کے پاس آپ نے صحیح کہا ایف آئی اے ہے, آئی بی ہے, اور انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, سویلین ادارے ہیں. لیکن اس میں 2 پہلو ہو سکتے ہیں.
ایک تو یہ کہ یہ تو بات بالکل سامنے ہے کہ ہمارے باقی انسٹیٹیوشنز میں بہت زیادہ پولیٹیکل انروڈز لوگوں نے بنا لیے ہیں اور وہ اپنے مرضی کے فیصلے لے لیتے ہیں ان سے. میں ان کا نام نہیں لیتا, ان میں سارے انسٹیٹیوشن تقریباً شامل ہیں. شاید ان کو زیادہ اعتبار ہو ISI کے اوپر کہ یہ زیادہ نیوٹرل طریقے سے ان کو دیکھیں گے. بہرحال اگر میں کسی میرے سے ہوتی جو کہ صاف ظاہر نہیں ہے تو میں ضرور فوج سے یہ التجا کرتا کہ یہ بات آپ نہ مانیں, آپ کہیں جی کہ آپ, لیکن پھر ISI حکومت کے انڈر ہے اور میرا خیال اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت ISI کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرے اور اپنے انڈر لینے کی کوشش کرے اور اس پر اپنا جمائے روب کے ہم جو کام آپ کو کہیں گے آپ کریں گے. تو جو بھی جائز کام ہے جو ان کے بنتے ہیں وہ کریں گے, کیونکہ انٹیلیجنس کلیئرنس کا کام ہے تو اس میں تو ISI انکار بھی نہیں کر سکتی. لیکن آپ کی اس بنیادی بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ یہ اور اداروں کی استعداد بڑھانی چاہیے, اور اگر ان کے اندر کوئی ایسے پولیٹیکل انفلوئنس ہے تو اس کو ختم کر کے ان کو اس طریقے سے استوار کرنا چاہیے کہ وہ ان تمام کام جو ان کے ذمے ہیں وہی کریں. ادروائز آپ خام خواہ ایک ادارے کو اوور لوڈ کر دیں گے اور وہ اپنے کام کی وجہ وہ پھر اس کی طرف توجہ کم ہو جائے گی. تو پرنسپلی جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. کیا کوئی آپ کی یادداشت میں ہے ایسا کہ پہلے بھی ISI ریٹنگ ایجنسی کے طور پر استعمال ہوئی ہو؟ جی, یہ حکومت کا پریروگیٹو ہے, وہ جب بھی چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن اس طریقے سے نہیں تھا کہ جی تمام جو پروموشنز ہوں گی اب ان کو جو ہے نا ISI ویٹ کیا کرے گی. بعض اوقات اگر کوئی ایسا معاملہ آتا تھا جس میں ان کو شک ہوتا تھا یا وہ زیادہ ڈبل چیک کرنا چاہتے تھے تب یہ پہلے بھی ISI یہ کام کرتی رہی ہے. سر آپ بخوبی واقف ہیں اس سے کہ ہمارے ہاں یعنی COS کی تقرری, ان کی موومنٹ پہ عوام کی, میڈیا کی اتنی نظر ہوتی ہے کہ جو سرپرائزنگ ہے. یعنی اتنی میڈیا کوریج ملتی ہے, اتنی توقعات ان کی ہر موومنٹ سے لوگوں نے وابستہ کی بھی ہوتی ہیں کہ آپ بتا دیں کہ مجھے نہیں پتا کہ امریکہ میں کسی سے اگر آپ راہ چلتے سے پوچھ لیں کہ ہو از دا ہیڈ آف یور آرمی تو بہت مشکل ہے کہ 10 میں سے کوئی ایک آدمی آپ کو جواب دے دے گا. برطانیہ کا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے ہمیں نہیں پتا. یعنی جنرل یعنی ہمارے یہاں تو بچے کو پتا ہے, اسے اگر اپنے حلقے کے ممبر قومی اسمبلی کا نہیں پتا ہوگا لیکن چیف آف آرمی اسٹاف کو ضرور پتا ہوگا. اب نومبر میں پھر تقرری متوقع ہے, پھر وہی اندازے قیافے اور قیاس آرائیوں کے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. اس میں پروسیجر کیا ہوتا ہے ایک عام آدمی کے لیے اگر آپ ایکسپلین کر دیں گے تو ذرا آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں. دوسری بات یہ اس میں پسند اور ناپسند کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے. تھرڈ ایلیمنٹ اس کا یہ ہے کہ پریزنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کا کس حد تک اس میں رول ہوگا. جی دیکھیں, پہلے میں پروسیجر کی بات کر دیتا ہوں, پھر میں واپس اس بات پر آؤں گا کہ یہ جو ہمارے یہاں رواج پڑ گیا. پروسیجر تو یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف ایک لسٹ دیتے ہیں جو ٹاپ کے کوالیفائڈ کا لفظ آپ یاد رکھیں, جو سینئرٹی نہیں ہے اس میں, ایسا سینئر ہو سکتا ہے جو کوالیفائڈ نہ ہو, کوئی بعد میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ کوالیفیکیشن کا مطلب کیا ہے. تو جو کوالیفائڈ ہوتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے اہل, ان کی ایک 3 کی لسٹ جاتی ہے اور اس پہ کوئی چیف آف آرمی اسٹاف پریفرنس نہیں لکھتا. یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا فرسٹ چوائس ہے, یہ سیکنڈ چوائس ہے, تھرڈ چوائس ہے. اگر زبانی کلامی کوئی بات کر لیں تو وہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, میں پروسیجر کی بات کر رہا ہوں. تو یہ پریروگیٹو ہے, کسی زمانے میں پریزیڈنٹ کا پریروگیٹو تھا, آج کل وزیر اعظم کا ہے, جیسے بھی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہو کہ ان 3 میں سے وہ جس کو مرضی آرمی چیف لگا دیں اور جس کو مرضی وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف لگا دیں. ان پر کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ ضروری ہے کہ وہ سینئر کو لگائیں یا درمیان والے کو لگائیں یا نیچے والے کو لگائیں, بلکہ ان کے پاس ایک اور پاور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اور نام بھی دیں آپ یہ 3 کے علاوہ. تو پھر چیف آف آرمی اسٹاف جو نیکسٹ 3 نیمز ہیں وہ فارورڈ کرتا ہے, جو نیکسٹ 3 نیمز کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ فارورڈ کرتا ہے, اور دوبارہ پھر وہ یہ نہیں کرتا کہ اپنے کوئی پریفرنس دے. یہ الگ بات ہے کہ اگر جو پرائم منسٹر ہیں وہ بلا لیں ڈیفنس منسٹر کو یا آرمی چیف کو اور بیٹھ کے پھر مشاورت شروع کر دیں, کیونکہ جو اتھارٹی ہے ان کی ہے. تو یہ تو ہے پروسیجر, اور یہ بھی ہے کہ اس کی جو بات گشت ہے پہلے سے شروع نہیں ہوتی کبھی بھی کہ جی 2 مہینے پہلے یہ چین مگائیاں شروع ہو جائیں. میں آپ کو پروسیجر تک کبھی محدود کر رہا ہوں. تو آخری جب ہفتہ رہ جاتا ہے تو یہ سارے چیزیں کرتی ہیں کہ آرمی چیف سے تھرو منسٹری آف ڈیفینس
یہ نام جاتے ہیں اور وہ ناموں کے اوپر نام کے علاوہ ان کا ڈوزیئر بھی جاتا ہے, ان آفیسرز کی جو سروس ریکارڈ ہے وہ بھی جاتا ہے. تو پرائم منسٹر کین گو تھرو دیٹ انٹائر سروس ریکارڈ کہ یہ بندہ پہلے اس نے کیا کیا کام کیے ہیں, کیا اچھائیاں برائیاں جو بھی اس میں لکھا ہوتا ہے. یہ تو ہے پروسیجر. اب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو بڑا پرانا وتیرہ ہے کہ میرا تھانے دار, میرا پٹواری, اب تو آج کل تو میرے سیکٹری اور میرے کمشنر, بات بڑھتی اب یہاں تک چلی گئی کہ میرا چیف. دس از ویری سیڈ. مطلب ایک آپ بہت ہی پروفیشنل ادارے کے اندر جب یہ سونگنا شروع کر دیں, یہ ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ اس میں سے میرے لیے سوٹیبل کون سا ہے, بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ادارے کے لیے سوٹیبل کون سا ہے یا جو بھی. اب تو یہ ایک معاملہ جو شروع ہو گیا ہے, اور اس کی ایک جڑ جو میں سمجھتا ہوں وہ ایکسٹینشن ہے. کسی بھی طریقے سے نیکسٹ جو گورنمنٹ آئے یا جو اب بھی قانون بنے, میرا خیال ہے کہ آرمی چیف کی, چیف جسٹس کی, اور جتنے آپ کے چیف سیکرٹریز وغیرہ ہیں جو ٹاپ پہ اپنے چلے جاتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں, ان کی کسی صورت میں ایکسٹینشن کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے, تاکہ وہ ان کی طرف دیکھنا ہی بند کر دیں کہ جی یہ. کیونکہ جب دیکھیں, جب آپ کے پاس ایکسٹینشن کی گنجائش ہوتی ہے تو جو بھی مثال کے طور پر چیف سیکرٹری ہوگا وہ اس طریقے سے کام کرے گا کہ وہ ان 3 سالوں کے علاوہ آگے بھی دیکھ رہا ہوگا کہ اچھا یار یہ حکومت ہے تو پھر یہ ان کے ساتھ میں بنا کے رکھوں, ورنہ پھر اگلے. تو یہ معاملات اگر ختم ہو جائیں اور جو پرانی ایج لمٹ ہے اس کے اوپر یا پرانے 3 سال کی مدت ہے, چاہے وہ چیف جسٹس کی ہے, آرمی چیف کی ہے, چیف یہ جو ہمارے سیکرٹریز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی ہے, اس میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اس سے پولیٹیسائزیشن بہت کم ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آرمی چیف کے سلسلے میں بہت پہلے چہ مگوئیاں اور تبصروں پر پابندی ہونی چاہیے. اخباروں میں آنا کہ جی یہ لوگ سینئر ہیں, وہ وہاں کا رہنے والا ہے, وہ ادھر کا رہنے والا, یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے پبلک میں. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ پھر سیاسی چیز بن جاتی ہے. اس میں فوج کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس چیز کو کم کرے, اور حکومت کو بھی کوشش کرنی چاہیے, اور میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر زیادہ گفتگو سے پرہیز کیا جائے. آپ تو ماشاءاللہ بہت اس سے بخوبی واقف ہیں کہ سکندر مرزا ایوب خان کو لائے, انہوں نے انگریڈن کیا, بھٹو صاحب ضیاء کو لائے, انہوں نے جواب دعویٰ کیسے داخل کیا, نواز شریف صاحب پرویز مشرف کو لائے, انہوں نے ان کو گھر بھیج دیا. اور یہ اس کے باوجود یہ ذہن میں کیوں ہوتا ہے, وہ آپ نے بھی کہا میرا چیف, کہ وہ کیا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے زیر احسان رہے گا چیف, اگر ہم نے لگا دیا تو وہ اپنی پوسٹ کا یا پوزیشن کا ڈیکورم چھوڑ دے گا, یا وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو چھوڑ کے ہمارے مفادات کو لک آفٹر کرے گا. یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ ہاں جی, میرا خیال ہے کہ یہ غلط فہمی ہے کافی, اور یہ وہیں سے جنم لیتی ہے. جیسے پہلے میں نے کہا نا, میرا ڈی سی, میرا تھانے دار, میرا ایس پی, تو وہ بڑھتے کمشنر, سیکٹری, اور پھر اس کو آگے اور بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ شدید غلط فہمی ہے. کم از کم فوج کے بارے میں, ایئر فورس ہو, نیوی ہو, آرمی ہو, جو چیف ہوتا ہے وہ پاکستان کا مفاد دیکھتا ہے اور اپنے انسٹیٹیوشن کا مفاد دیکھتا ہے. اور تو وہ پاکستان کا چیف ہے, وہ آرمی کا چیف ہے. کوئی اگر یہ سمجھے کہ وہ ہمارا چیف ہے تو شدید غلط فہمی ہے. آپ نے بڑی مثالیں دی ہیں, اور اللہ کرے آئندہ کوئی ایسی مثال نہ بنے. جی, میں ذرا اپنے سوال کی طرف واپس جا رہا ہوں کہ موجودہ سی او ایس جو ہیں وہ نئی تقرری میں کس حد تک پاورفل ہوں گے؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ بات چیت پر تو کوئی قدغن نہیں ہے نا وزیر اعظم کی اور آرمی چیف کی. اور آرمی چیف جتنا جانتے ہیں اپنے لوگوں کو, اتنا وزیر اعظم جان سکتے ہی نہیں, چاہے وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں. تو اگر وہ سوال پوچھیں, میں نے جیسے بتایا کہ ان رائٹنگ تو وہ نہیں دے سکتے, اس لیے کہ یہ حصہ نہیں ہے جس کو رولز آف بزنس کہتے ہیں. لیکن اگر وہ پوچھیں ان سے کہ جی آپ کے خیال میں ان لوگوں میں کیا خامیاں, کیا خوبیاں ہیں, تو میرے خیال آرمی چیف یہ تو بتا سکتا ہے نا کہ یہ بندہ فلانی چیز کام میں بہت اچھا ہے, یہ اس کام میں بہت اچھا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے اس کی کوئی پریفرنس جو ہے سامنے نظر آ جائے وزیر اعظم کو, یا وہ پریفرنس دے بھی دیں. لیکن پروسیجرلی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور لیکن وزیر اعظم کے پاس یہ پریروگیٹو ہے, یہ طاقت ہے کہ وہ ان سے پوچھ گچھ کریں لوگوں کے بارے میں.
ٹھیک ہو گیا سر. انٹیلیجنس کی رپورٹس تو لازمی ساتھ جاتی ہوں گی ان کے سروس ریکارڈز کے ساتھ. جی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اور انٹیلیجنس میں تو ذرا بھی 19-20 کا فرق ہو تو وہ تو اگر وہ نام ہی نہیں جانا چاہیے. اگر جائے گا تو ساتھ لکھا ہوگا بڑے بڑے حروف میں کہ جی اس میں یہ پرابلم ہے. سر ایک اور ایشو جو تازہ ترین ڈسکس ہو رہا ہے وہ جنرل پرویز مشرف کی واپسی کا ہے. انسانی ہمدردی اپنی جگہ ہے لیکن ان کے اوپر بڑے سنگین الزامات بھی ہیں, عدالتوں میں وہ پیش بھی ہوتے رہے اور اس کے بعد اب وہ ملک سے باہر ہیں. اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی انسانی ہمدردی کے طور پہ انہیں معاف کیا جاتا ہے, لیکن دوسرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ کسی کے ذاتی مجرم نہیں ہے, انہوں نے آئین توڑا تھا قانون کے مطابق, آرٹیکل 6 لگا اور وغیرہ وغیرہ. تو آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وٹ ڈو یو تھنک کہ وہ الاؤ کر دیا جائے؟ اور کیونکہ ہماری تو اطلاع کے مطابق وہ جو ان کا فارم ہاؤس ہے اس کے ارد گرد سڑک وغیرہ بھی کارپیٹنگ ہو رہی ہے اور تیاری مکمل ہے ان کی واپسی کے لیے, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی غالباً اسی قسم کا کچھ انڈیکیشن دیا تھا کہ اگر آنا چاہیں تو مے بی ہی کین کم بیک. جی وہ میرا خیال ڈی جی ایس پی آر کے علاوہ ڈی جی ایس پی آر کے علاوہ پی ایم ایل این کی طرف سے بھی اس قسم کا دیا ہے 2-3. نواز شریف صاحب نے بھی کہا. جی ہاں, میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ان کو لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر ایمنیسٹی آپ نے دینی ہے تو جو طریقہ ہے ایمنیسٹی کا کہ آپ پریزیڈنٹ کو اپروچ کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ان کو معاف کر دیں, یا اور ویسے بھی وہ جس حالت میں ہے اس وقت, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, کہ وہ تو ان کا آنا یا نہ آنا ایک برابر ہے. وہ تو ایک خاندان کے لیے یا یہاں پر تاکہ وہ اپنے آخری ایام گزار لیں, دیکھ لیں اپنے چیزوں کو, اس کے لیے شاید وہ آنا چاہ رہے ہوں گے یا ان کو خاندان والے لانا چاہ رہے ہوں گے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ بجائے اس کو کہ اس کو کوئی اخلاقی مسئلہ بنایا جائے, اس کو قانونی مسئلہ ہی رہنا چاہیے میرے اپنے خیال میں غلط ہو سکتا ہوں, کہ اس کو قانونی طور پہ ان کے لیے راہ ہموار کریں, اور تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب وہ آ جائیں تو کچھ لوگ پھر جو ہے نا مظاہرے شروع کر دیں یا سڑکوں پر آ جائیں کہ جی. تو اس سارے بدمزگی سے بچنے کے لیے میری تو یہ سجیشن ہوگی کہ پہلے قانونی راستہ بنائیں اور باقاعدہ ایک ایمنسٹی کا اعلان کریں, اس کے بعد اگر وہ آتے ہیں تو, اور اچھا جسچر ہوگا حکومت کی طرف سے اگر وہ ان کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی کی دن بڑے اور کبھی کی راتیں لمبی, تو یہ تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کل کو کس کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو اچھا رویہ جو ہے وہ ہمیشہ میرا خیال ہے کہ یاد رکھا جاتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, مطلب غلط ایک میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ سرکلز میں گفتگو بھی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ سب کا آخری وقت اچھا کرے. کہ اب وہ یہ ہے کہ اگر تو وہ ان ایلیگیشنز کے تحت ملک سے باہر نہ ہوتے تو ان کے لیے تو جو آپ کا یعنی اسٹیٹ فیونرل ہے وہ دستیاب ہوتا, لیکن ان حالات میں اگر گورنمنٹ نے پروٹوکول کے ساتھ تجہیز و تکفین کی تو ان کے لیے ایک سیاسی مسئلہ کھڑا ہونے کا امکان ہے, کیونکہ ابھی تک تو وہ اس تانے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب آپ نے سلوٹ مار کے انہیں ملک سے باہر بھیجا تھا. تو وہ ایک دوسرے کے اوپر کلیم ڈال رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ سیاسی طور پہ تو بڑا ایک ویک وکٹ کے اوپر یہ 12-13 پارٹیاں ہیں, سب شاید اسے ایگری بھی نہ کریں, اور ایک اور مطلب مسئلہ کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ اسے کیسے دیکھیں گے؟ جی میں تو پہلے میں نے جیسے اظہار کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سیفسٹ طریقہ وہی ہے کہ اگر کوئی قانونی راستہ بنتا ہے ان کے واپس آنے کا تو اس کے تحت آئے. ان کے خاندان کو بھی چاہیے کہ تبھی وہ لے کر آئیں, ادروائز جن مسائل کا آپ نے ذکر کیا یہ مسئلے ہو سکتے ہیں, ان کا یہ بالکل امکان ہے. اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے کہ جب کوئی ایک مجرم بن گیا ہو, یا جیسے بھی ہے عدالتی آخر فیصلہ ہے, اور اس کے خلاف کوئی اپیل نہ ہو اور کوئی اسٹے نہ ہو, تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ ان کو اسٹیٹ فیونرل دیا جا سکتا ہے یا نہیں. لیکن ہمارے پیارے ملک میں تو آپ کو پتا ہے کہ جس دن ایک باپ اور بیٹے کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی تو اسی دن وہ حلف اٹھا رہے تھے وزارت عظمیٰ کا. تو اس لیے یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال
میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے جو کچھ بھی ہو جی. تو انہوں نے بھی حلف اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تو نہیں اٹھایا ہوگا نا سر؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جی ہم نان پولیٹیکل ہونا چاہتے ہیں تو عین ممکن ہے. دیکھیں ان کا آنا اور پی ٹی آئی کا جانا، اس کے دو تعویلات دی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جی باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کر کے پی ڈی ایم کے لوگوں کو جمع کیا اور پی ٹی آئی سے زیادہ نمبر ان کے بن گئے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے جو جس میں میں بلیو کرتا ہوں کہ جب انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا پی ٹی آئی سے تو جو پی ٹی آئی کا اپنا رویہ تھا اپنے حلیفوں کے ساتھ پہلے والا، وہ ایسا تھا کہ شاید وہ ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے پھر اپنی مرضی اختیار کی اور اپنی مرضی سے جس طرف چلے گئے. تو وہ کسی کے اوپر ہاتھ رکھنے یا کسی کی مدد کرنے کا نتیجہ نہیں ہے یہ جو حکومت ہے. میرے نظر میں یہ ہاتھ اٹھانے کا نتیجہ ہے اور نان پولیٹیکل ہونے کا نتیجہ ہے. تو اس لحاظ سے اگر انہوں نے حلف وغیرہ اٹھائے ہیں تو وہ صاف ظاہر ہے کہ اپنی جو بھی پولیٹیکل آپس میں جو بات چیت ود ان دی پولیٹیکل فورسز ہوئی ہے اس کے تحت ہی ہوا ہے. میرے اپنے اندازے میں غلط ہو سکتا ہوں. میرا آخری سوال سر آپ سے یہ ہے کہ انڈیا میں یعنی ہندوستان میں انہوں نے فوج کی بھرتی کا ایک وہ نیا نظام لانے کا اعلان کیا جس میں ینگسٹرز کو لیا جائے گا اور 4 سال ان کی سروس کی مدت ہوگی. تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی پینشن وغیرہ کے جو اخراجات ہوتے ہیں اس سے بچ جائیں گے. اب کئی اسٹیٹس میں وہاں پہ ہنگامے شروع ہو گئے ہیں. ریل کی پٹریوں اکھاڑ کے انہوں نے بوگیوں تک کو آگ لگا دی ہے اور املاک کو نقصان پہنچا ہے اور مار پیٹ اور دنگا فساد کے بہت سارے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. یہ اس پالیسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی دیکھیں یہ پالیسی تو بری نہیں ہے. پوری پالیسی مجھے معلوم نہیں ہے. اتنا مجھے پتا ہے کہ وہ شارٹ سروس ہوگی جس میں وہ 4 سال کے بعد جو ہے نا بجائے اس کے پینشن دی جائے ان کو گریچوٹی دے کے گھر بھیج دیا جائے گا. اس میں اپنے فائدے اور نقصان ہے. فائدہ تو یہ ہے کہ ایک ڈسپلن اور ٹرینڈ لوگ جو ہیں وہ میسر آ جاتے ہیں معاشرے میں اور آپ ان کو اور جگہوں پہ اچھے ڈسپلن جگہوں پہ کر سکتے ہیں. اس کا نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ ہتھیار چلانے کے قابل لوگ جو ہیں وہ معاشرے میں چلے جاتے ہیں اور وہ پھر وہاں پر کوئی دنگا فساد اور اس قسم کی چیزیں بھی کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بی جے پی نے اپنے غنڈے تیار کرنے کا خاص ایک طریقہ بنایا ہے کہ جن کو ٹریننگ دے کر بعد میں باہر پھیر کے ان کے بندوقیں وغیرہ دے کے تاکہ اور جو کام ہو. تو جو ہنگامے ہو رہے ہیں ایک تو اس لیے ہو سکتے ہیں جو میں نے آخر میں ذکر کیا ہے کہ بی جے پی کی انٹینشن سمجھنے یا پھر یہ کہ وہ علاقے جہاں پر لوگ زیادہ بھرتی ہوتے ہیں اور فوج میں جاتے ہیں ان کو یہ شکایت ہوگی کہ ایک لمبی فوج کی نوکری تھی اور پینشن ملتی تھی اور میڈیکل سہولیات تھیں اور فیملی کے لیے سہولیات تھیں تو وہ ساری بھی واپس لی جا رہی ہیں. لیکن پوری دنیا میں یہ رواج عام ہے کہ جو اسٹینڈنگ آرمی ہوتی ہے ریگولر آرمی وہ تھوڑی سی ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد بہت بڑی فورس ایک ریزروسٹ کی ہوتی ہے جو آتے ہیں 4 سال کے لیے یا 6 سال کے لیے وہ سروس اپنی کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. لیکن یہ ان ملکوں میں ہے جہاں پر کہ لوگوں کو فوج میں لانا مشکل ہوتا ہے. ان کو کنسکرپشن کی طرف جانا پڑتا ہے جیسے یورپین ملک ہیں جہاں آپ رہ رہے ہیں امریکہ ہے یہ. تو ان کے لیے ایک لازمی سروس بنا دی جاتی ہے اور وہ آتے ہیں زیادہ دیر وہ سرو کرنا نہیں چاہتے. پاکستان اور ہندوستان جیسے غریب ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی فوج میں آتا ہے وہ خوشی سے آتا ہے بلکہ بہت زیادہ لوگ آنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں سے سلیکٹ کر کے لیتے ہیں. تو اس لیے ان کے لیے یہ چیز شاید مناسب نہ ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم اچھا ہے. اس میں خرچہ کم ہو سکتا ہے. پاکستان کو چاہیے اس کی اسٹڈی کرے. صرف اس میں ایک چیز ایڈ پاکستان میں کی جا سکتی ہے کہ 4 سال کی سروس کے بعد یا 8 سال کی سروس کے بعد بجائے اس کے کہ ان کو بغیر پینشن کے گھر بھیج دیا جائے ان کو پولیس میں رینجرز میں ایف سی میں کوسٹ گارڈز میں ایسی جگہوں پہ تعینات کر دیا جائے جہاں وہ اپنی بقیہ سروس مکمل کریں تاکہ ان کی جو ٹریننگ ہے وہ ضائع بھی نہ جائے اور جو ہے یہ جو بل ہے اس کا پینشن کا یہ بٹ جائے تمام پولیس فورس میں اور ایف سی میں اور سارے میں. یہ ایک اچھا نظام ہو سکتا ہے. ترتیب دیا جا سکتا ہے. پر وہ جو کر رہے ہیں ان کی نیت کا ہمیں صحیح معلوم نہیں ہے تو ان کے اپنے لوگ بہتر سمجھتے ہیں جو کیوں احتجاج وہ کر رہے ہیں. مودی صاحب میں وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے ایک دو چیزیں اور پوچھنا چاہوں گا. جی جی پلیز. فوج مخالف مہم چلانے پر آرمی نے ایک میجر جنرل سمیت 5 سابق افسران کی پینشن اور مراد واپس لے لی. یہ کیا تعمر اسی طرح رہیں گے بغیر مراد کے یا کسی وقت یہ جو سسپینڈڈ ان کی جو مراد ہیں انہیں واپس مل جائیں گے؟
ہاں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہے تو درست جو آپ نے کہی ہے کہ ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کی، لیکن وہ اس بات پہ نہیں ہوئے. دیکھیں ابھی میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے تو میں نے بھی اندر ایسی باتیں کی ہیں جو کہ ہو سکتا ہے فوج کو پسند نہ ہو، لیکن وہ پالیسی سے ریلیٹڈ باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ جب ہم کسی پرسنالٹی کے اوپر حملہ کریں، خاص کر وہ جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر حملہ کریں اور نام لے لے کر کریں، تو پھر وہ کسی کو زیب نہیں دیتا، چاہے وہ ریٹائرڈ آفسر ہو یا کوئی بھی ہو. تو ہو سکتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کن کے ساتھ یہ ہوا ہے معاملہ، لیکن اگر ہوا ہوگا تو اس وجہ سے ہو، اس لیے کہ یہ تو بہت لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ فوج نے ٹھیک کیا ہے یا ٹھیک نہیں کیا ہے، یا کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرور کوئی سنگین خلاف ورزی انہوں نے ایسی کی ہوگی جس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ان کے پاس جو ہے یہ موجود ہے آپشن ٹو گو ٹو دی کورٹس، اور این ممکن ہے کہ وہ انہی چیف کی موجودگی میں بحال ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب کوئی نیا چیف آئے تو وہ ان کو معاف کر دے اور وہ اس طریقے سے بحال ہو جائے. تو یہ عمر بھر کے لیے نہیں ہوگا میرے اپنے اندازے کے مطابق. یہ ایک سزا ہے جو وقتی طور پہ یا ان کو سمجھانے کے لیے یا ان کو باور کروانے کے لیے کہ بھی آپ جو بھی بات کریں وہ کسی دائرے میں رہ کر بات کریں. اور میں بھی اسی چیز کا حامی ہوں کہ آپ جتنی مرضی مخالفت کریں لیکن کسی دائرے میں کریں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوج نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، فوج نے وہ کام ٹھیک نہیں کیا، لیکن اگر آپ نام لے لے کر کہنا شروع کر دیں کہ جی وہ یہ ہے، اور پھر ایسے ایسے القاب دینا شروع کر دیں جو کہ اخلاقیات کے زمرے سے بھی باہر ہیں، تو پھر میرا خیال اس قسم کا ایکشن جو ہے یہ جائز بنتا ہے. لیکن جو آپ کا اصل سوال ہے کہ کیا یہ ہمیشہ کے لیے، نہیں، ایسا نہیں ہے. قانونی چارہ جوئی کے مواقع بھی موجود ہیں اور فوج خود بھی اس کو ختم کر سکتی ہے. بہت شکریہ. خواتین حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام. ہمارے مہمان ممتاز دفاعی تجزیہ نگار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد دودھی صاحب نے بہت دل کھول کر گفتگو کی، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو جو ہے عام طور پر ہمارے پروگراموں میں ہوتی نہیں ہے. اینڈ آئی ووڈ اپریشیٹ کہ انہوں نے اپنے جو دل میں تھا وہ کہہ دیا. تو خواتین حضرات، امید کرتا ہوں یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ.